اوکے، فرسٹ آف آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ اباؤٹ آپریٹنگ سسٹم، آن دا ٹاپک آف فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم۔ جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کین پرفارم ڈفرنٹ ٹائپس آف فنکشنز اکارڈنگ ٹو دا یوزرز کمانڈ اکارڈنگ ٹو دا سافٹ ویئر اکارڈنگ ٹو دا ہارڈ ویئر۔ آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویئر کے ریلیٹڈ، سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ اور یوزر کے ریلیٹڈ مختلف قسم کے فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پہلے جو پڑھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ تمام تر سسٹم کے مینجمنٹ کرتا ہے، تمام تر سسٹم کی نگرانی کرتا ہے، یعنی سسٹم میں جس سافٹ ویئر کی ضرورت ہو، اگر ہارڈ ویئر ڈیوائسز کی ضرورت پڑ جائے یا سافٹ ویئر کی ضرورت پڑ جائے تو آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے اور ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ایک دوسرے کے لیے اویلیبل کرتے ہیں۔ تو یوزر جو ہے جو آپریٹنگ سسٹم کو کیا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ یوزرز کے لیے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یوزر فرینڈلی ہوتا ہے، یعنی یوزر کو ایک ایسے انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ یوزر آسانی سے کمپیوٹر سسٹم پہ مختلف کمانڈز چلا سکتے ہیں اور وہ کمپیوٹر سسٹم کو اپنے نیڈز کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ کمپیوٹر سسٹم میں جو پروسیس ہوتے ہیں، یعنی یوزر جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرنا چاہتا ہے کمپیوٹر سسٹم پہ، جس قسم کی بھی پروگرام کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ پروگرام کو چلانا، پروگرام کو مینیج کرنا، پروگرام کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریسورسز کو لوکیٹ کرنا، پروگرام کے لیے پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے تو پروسیسر کو وہ پروگرام دینا اور پروسیس کے ذریعے پروسیس کرنا۔ تو پروسیس کے ریلیٹڈ جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو لیٹ وی اسٹارٹ our topic today. Today we will discuss about function of operating system. تو یہ ہم نے پڑھا ہے جو نوٹس کے مطابق۔ تو فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم میں ہم نے دو پڑھے ہیں، یوزر فرینڈلی ہے، کنوینئنس ہے اور پروسیس مینجمنٹ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اب ہم پڑھیں گے مین میموری مینجمنٹ، مین میموری کے مینجمنٹ کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ مین میموری کیا ہوتی ہے۔ تو مین میموری کمپیوٹر کے ایکسٹرنل میموری ہوتی ہے، اور مین میموری میں کون سے ڈیوائس آتے ہیں؟ کمپیوٹر کے جو ریم ہوتا ہے اور کمپیوٹر کا جو روم ہوتا ہے۔ کمپیوٹر میں جو ریم لگے ہوتے ہیں اور روم، تو وہ ریم اور روم جو میموریز ہے وہ کمپیوٹر کے مین میموری کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک، ہارڈ ڈسک یو ایس بی اسی طرح سے سی ڈی، ڈی وی ڈی، فلیش میموری ڈرائیو، یہ میموری بھی کمپیوٹر سسٹم میں موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے پاس سیکنڈری میموری کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو کمپیوٹر سسٹم میں جو مین میموری ہے، یعنی کمپیوٹر سسٹم کے جو ریم ہے اور کمپیوٹر سسٹم کے جو روم ہے، تو آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ ریم کو صحیح طرح سے مینیج کرنا اور روم کو صحیح طرح سے مینیج کرنا۔ تو ریم جو ہے ہمارے پاس رینڈم ایکسیس میموری، وہ مین میموری کے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹس ہے، جیسے کمپیوٹر سسٹم کے لیے سب سے اہم کمپوننٹس ہے ریم۔ ریم کے ذریعے ہمارے مختلف قسم کے پروگرام ریم میں لوڈ ہوتے ہیں، اور پروسیسر جب پروگرام کو رن کرتے ہیں تو وہ پہلے پروگرام کو ریم میں لوڈ کرتا ہے، پھر ریم سے پروگرام کو اٹھاتا ہے اور وہ یوزر کے لیے پروسیس کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ریم ہوتے ہیں ہمارے موبائل فون میں یا ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں، تو ریم کس چیز استعمال ہوتے ہیں؟ ریم کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی پروگرام پر کلک کرتے ہیں، ہم کسی پروگرام کو چلاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پروگرام ریم میں لوڈ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے دو پروگرام اوپن کیے اپنے کمپیوٹر سسٹم پہ، ایک ایم ایس ورڈ کا پروگرام ہے، تو یہ ایم ایس ورڈ کا پروگرام اب ریم میں لوڈ ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے ایک پاور پوائنٹ کا پروگرام ہے، یہ پاور پوائنٹ کا پروگرام بھی ریم میں لوڈ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سے میں ونڈو میں بھی کام کر رہا ہوں، ونڈو 7 میں نے اوپن کیا ہے تو یہ ونڈو 7 بھی ریم میں لوڈ ہو چکا ہے۔ تو ریم میں ہمارے پاس ہم جس پروگرام پر بھی چلانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ریم میں چل جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر آتا ہوں، میں ایکسس پہ کلک کرتا ہوں، ایم ایس ایکسس کا پروگرام میں چلانا چاہتا ہوں، تو یہ جب لوڈنگ کرتا ہے اور اب یہ ریم میں لوڈ ہو رہا ہے اور اب یہ ریم میں لوڈ ہو گیا۔
تو ریم میں مختلف قسم کے پروگرامز لوڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ پروگرامز پروسیسر پہ پروسیسر جو ہے وہ پروگرام چلاتے ہیں، اور پروسیس کے بعد وہ پروگرام کا آؤٹ پٹ بھی یوزر کو ریم کے ذریعے دیتے ہیں، یعنی پہلے ہمارے آؤٹ پٹ ریم میں چلے جاتے ہیں، پھر ریم کے بعد آؤٹ پٹ ڈیوائس کے ذریعے ہمیں آؤٹ پٹ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے MS-6 کے پروگرام پر ڈبل کلک کیا تو تھوڑا سا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے ویٹ کے بعد وہ پروگرام ریم میں لوڈ ہو گیا، پھر ریم میں لوڈ ہونے کے بعد وہ پروسیسر پہ چلا گیا، پروسیسر نے اس پہ پروسیسنگ کی، پھر پروسیس کے بعد دوبارہ پروسیس فارم میں وہ ریم میں لوڈ ہو گیا، اور پھر ریم کے بعد وہ ایز اے آؤٹ پٹ، یعنی آؤٹ پٹ جو میرے جو اسکرین ہے اس اسکرین پر وہ ڈسپلے ہو گیا۔ صحیح ہے، تو آؤٹ پٹ ڈیوائس اور ان پٹ ڈیوائس جو ہے وہ ریم ان پٹ، جب ہم ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے ایک ان پٹ دیتے ہیں تو وہ ریم میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کمپیوٹر سسٹم جو آؤٹ پٹ ہمیں دیتا ہے تو وہ بھی ریم میں آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ریم ہے وہ ہمارے پاس مین میموری کا ایک مین کمپوننٹس ہے ریم۔ تو اب جو میں نے پریکٹیکلی آپ لوگوں کو بتایا کہ ریم میں مختلف قسم کے پروگرام لوڈ ہوتے ہیں، یعنی ریم از یوز فار ٹو لوڈ دا پروگرامز، اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ ریم میں جو پروگرام لوڈ ہوتے ہیں لیکن یوزر تو اس پروگرام پہ صرف کلک کرتا ہے، یوزر صرف ڈبل کلکنگ کرتا ہے یا انٹر کا بٹن دباتا ہے، تو پھر وہ پروگرام خود بخود ریم میں لوڈ ہوتے ہیں۔ ریم کے بعد وہ پروگرام خود بخود پروسیسر پر چل جاتے ہیں، پروسیسر اس پہ پروسیس کرتے ہیں، پھر پروسیس کے بعد دوبارہ ریم میں آتے ہیں، پھر ریم کے بعد وہ آؤٹ پٹ ہمیں شو کرتے ہیں۔ تو یوزر جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے فنکشن میں بتایا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم یوزر کے لیے ایک ایزی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اب میرے لیے ایک ایزی انوائرمنٹ ہے اس ونڈو کے ذریعے اس آپریٹنگ سسٹم میں جو بھی پروگرام چلانا چاہتا ہوں، تو میں سمپل کیا کروں گا، میں سمپل اس پر ڈبل کلک کروں گا۔ دیکھ مائی کمپیوٹر پہ میں سمپل ڈبل کلک کرتا ہوں، تو آپ کے ڈبل کلک کے بعد جو اس کے پیچھے کوڈ جاتا ہے، اس کوڈ میں آپریٹنگ سسٹم وہ کوڈ آپ کو آپ کی وہ کوڈنگ ہے وہ آپریٹنگ سسٹم چلاتے ہیں، اور وہ کوڈ پروسیسر کو بتاتے ہیں کہ یوزر چاہتا ہے کہ یہ پروگرام یوزر کے لیے کھل جائے، تو آپریٹنگ سسٹم پھر اس کو یوزر کے لیے ایز اے آؤٹ پٹ ڈسپلے دیتے ہیں، وہ کھلتے ہیں۔ اوکے، تو یوزرز صرف کمانڈ دیتے ہیں، لیکن میموری میں یہ پروگرام لوڈ کرنا یہ کام جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا ہے۔ یوزر تو صرف اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں، پھر اس سے اس کا کاپی اٹھانا، پھر اس کو ریم میں لوڈ کرنا، پھر ریم کے بعد پروسیسر کو دینا، پروسیسر کے بعد دوبارہ ریم میں آنا، ریم کے بعد پھر آؤٹ پٹ یوزر کو دینا۔ تو یہ تمام تر جو کمپلیکس کام ہے وہ آپریٹنگ سسٹم خود پرفارم کرتے ہیں، بس سمپلی یوزر صرف ڈبل کلک کرتے ہیں اور پھر وہ اسکرین کو دیکھتے ہیں۔ یوزر کے لیے ایک ایزی انوائرمنٹ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سارا کمال آپریٹنگ سسٹم کا ہے۔ اگر ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوتے کمپیوٹر سسٹم میں، تو ہم کمپیوٹر سسٹم پہ کوئی بھی ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتے، نہ ہم کمپیوٹر کو ان پٹ دے سکتے ہیں، نہ اس پہ پروسیس کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اس کا آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے تو پھر آپریٹنگ سسٹم یوزر کو تمام تر فیسیلیٹیز دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کمپیوٹر کو استعمال کریں گے۔ تو جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بچہ بھی کمپیوٹر سسٹم کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پروگرام پر کلک کرتا ہے تو پھر وہ ریم میں لوڈ ہوتا ہے، پھر ریم کے بعد وہ پروسیسر پہ چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں ریم پہ آتے ہیں، پھر بعد میں آؤٹ پٹ دیتے ہیں، بس وہ صرف کلکنگ کرتے ہیں۔ جو کمپلیکس کام ہے ڈیٹا ریم میں لوڈ کرنا، ڈیٹا کو پروسیس کرنا، ڈیٹا کو دوبارہ یوزر کے لیے آؤٹ پٹ پہ شو کرنا، یہ تمام تر جو کمپلیکس کام ہے وہ آپریٹنگ سسٹم خود پرفارم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ہمارے جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ مین میموری جو ہے اس کی مینجمنٹ کون کرتا ہے یوزر کے لیے۔ یوزر کو تو پتہ نہیں ہے کہ میرا یہ ڈیٹا ریم پہ کیسے چلے گا، ریم پہ کیسے سٹور ہوگا۔ یوزر صرف کلکنگ کرتے ہیں، کمانڈ دیتے ہیں، پھر تمام جو اس کے بعد جو کام ہے لوڈنگ کرنا، پروسیسنگ کرنا، ڈسپلے دینا، وہ تمام تر جو مینجمنٹ ہے وہ تمام تر کام آپریٹنگ سسٹم کرتے ہیں۔ تو ہم اسی قسم کے فنکشن کو ہم میموری مینجمنٹ کہتے ہیں کہ مین میموری کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کرتے ہیں یوزرز کے لیے۔ مین میموری کا مینجمنٹ آپریٹنگ سسٹم کرتے ہیں یوزرز کے لیے۔ اوکے، تو مین میموری از اے پروسیس آف آپٹیمائزنگ معنی صحیح استعمال کرنا، ایفیشینٹلی اینڈ کوئکلی استعمال کرنا آف
دا یوز آف مین میموری کے، یعنی مین میموری مینجمنٹ ہمارے پاس ایک کام ہے جس کے ذریعے ہم مین میموری کے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس مین میموری ہے تو ہم مین میموری میں ایک ہی وقت میں ہم 10-12 پروگرام چلا سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر میں نے 3 قسم کے پروگرام اوپن کیا ہے، ایم ایس ورڈ کا پروگرام اور پاور پوائنٹ کا پروگرام اور ایم ایس ایکسس کا پروگرام. تو یہ تینوں پروگرام اب صحیح طریقے سے مین میموری میں چلے گئے ہیں، وہ مین میموری میں لوڈ ہو چکے ہیں، آلریڈی وہ مین میموری پہ پڑے ہیں، یعنی وہ آلریڈی ریم میں سٹور ہو چکے ہیں. تو اس ریم میں ایک ہی وقت پہ مختلف قسم کے پروگرام کو لوڈ کرنا، مختلف قسم کے پروگرام چلانا، مختلف قسم کے پروگرام کا آؤٹ پٹ دینا یوزر کو، تو اس کی صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کو صحیح طریقے سے اپٹیمائز کرنا، وہ کام ہے میموری مینجمنٹ کا. یعنی میموری مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کے میموری کو کس طرح سے صحیح اپٹیمائز کریں گے، کس طرح سے آپ صحیح استعمال کریں گے کہ آپ کے سسٹم کا سپیڈ بھی سٹیبل رہے اور آپ کی میموری بھی ضائع نہ ہو جائے اور یوزر کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو جائے. ایک ہی ٹائم پہ یوزر کے لیے مختلف پروگرام آپ مین میموری پہ کیسے چلائیں گے. ریم از یوز ٹو اسٹور ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن ٹیمپرریلی. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریم کمپیوٹر سسٹم میں کس لیے استعمال ہوتے ہیں، ریم کے ذریعے ہم سٹور کرتے ہیں، ریم میں ہم سٹور کرتے ہیں ڈیٹا کو اور انسٹرکشنز کو، یعنی ریم میں ہم ڈیٹا اور پروگرام کو سٹور کرتے ہیں، اور وہ پروگرام ہمارے پاس جب ریم میں سٹور ہوتے ہیں تو وہ ٹیمپرریلی ہوتے ہیں. ٹیمپرری کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرام ہمارے پاس پرماننٹ سٹور نہیں ہوتے. اگر بجلی چلی جاتی ہے یا ہمارے کمپیوٹر کسی وجہ سے سوئچ آف ہو جاتے ہیں تو پھر ریم دوبارہ سے زیرو ہو جاتا ہے، یعنی ریم پہ جو ڈیٹا لوڈ ہو چکا ہے تو وہ دا ڈیٹا ول بی لاسٹ. اوکے، ایون دا کمپیوٹر از سوئچ آف. جب کمپیوٹر سوئچ آف ہوتے ہیں اور الیکٹریسٹی گوز آف، بجلی چلی جاتی ہے تو ریم پہ جو ڈیٹا ہوتا ہے تو وہ لاسٹ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریم جو ہے وہ ٹیمپرری ڈیٹا سٹور کرتے ہیں. ریم پرماننٹ ڈیٹا کو سٹور نہیں کر سکتا. ریم تب تک ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں جب تک اس کو کنٹینیوسلی چارج اویلیبل ہو، کنٹینیوسلی اس میں بجلی اویلیبل ہو اس کو، تو اس میں ڈیٹا سٹور ہوگا. جیسے کہ یہ 3 پروگرام سٹور ہے ریم میں، یہ تب تک سٹور ہوں گے جب تک یہ ہمارے سسٹم آن ہے. اگر بجلی چلی جاتی ہے، چارج وغیرہ ختم ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈیٹا جو ہے ریم میں ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا ریم سے. تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریم میں ہم انسٹرکشن اور ڈیٹا کو ٹیمپرریلی سٹور کرتے ہیں ڈیورنگ ایگزیکیوشن، اور اس کی ایگزیکیوشن کے دوران، یعنی جب پروسیسر اس پہ پروسیس کرتا ہے، پروسیسر اس کو چلاتے ہیں، ایگزیکیوشن مین یعنی پروسیس کی چلنے کے دوران وہ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں. اب میں ایم ایس ورڈ میں کام کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ورڈ. اس میں مختلف قسم کے سلیکشن کرتا ہوں، اس میں مختلف قسم کے کمانڈ اپلائی کرتا ہوں، ماؤس کے ذریعے، کی بورڈ کے ذریعے میں مختلف قسم کا ٹائپنگ کرتا ہوں، کہ ماؤس کے ذریعے میں مختلف قسم کے کمانڈ اس پہ اپلائی کرتا ہوں اسی طرح سے. تو یہ پروگرام اب ریم میں سٹور ہے اور اس پہ اب ایگزیکیوشن بھی ہو رہی ہے. اس پہ یوزر مختلف قسم کے ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن بھی کرتے ہیں. تو اس ایگزیکیوشن کے دوران ڈیٹا یا ہمارے پروگرام یا انسٹرکشن کو کچھ وقت کے لیے سٹور کرنا یہ کام ہے ریم کے لیے. آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم ایلوکیٹس میموری ایریا ٹو ڈفرنٹ پروگرام. آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مختلف قسم کے پروگرام کے لیے اس میموری میں ایریا کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں. یعنی ریم میں یہ ڈیٹا ہمارے پاس کہاں پر سٹور ہوگا، کون سی سیکٹر پہ سٹور ہوگا، کون سی بلاکس پہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس سٹور ہوگا، اور کتنے میموری اس کے لیے درکار ہوگی کہ یہ پروگرام اس میں ہم سٹور کریں. تو یہ تمام تر جو ایلوکیشن ہے پروگرام کے لیے تو وہ آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے. اب ایم ایس ورڈ کا پروگرام ریم پہ لوڈ ہو چکا ہے، تو یہ ایم ایس ورڈ کا پروگرام کے لیے جو اسپیس ایلوکیٹ کیا ہے، جو جگہ ایلوکیٹ کیا ہے، تو وہ کس نے کیا ہے؟ وہ آپریٹنگ سسٹم نے. اس کے لیے جگہ بھی بنائی ہے اور وہاں پر پروگرام کو سیکیورلی سیو بھی کیا ہے، لوڈ بھی کیا ہے. تو اسی طرح سے آپریٹنگ سسٹم کا کام یہ ہے کہ وہ مین میموری کو مینیج کرے، یعنی ہر ایک پروگرام پر جب یوزر کلک کرتے ہیں تو اس پروگرام کو جگہ دے. اوکے، دا ایلوکیٹڈ میموری ایریا از ڈی ایلوکیٹڈ،
اور پھر جب ایک پروگرام کو ہم ایریا دیتے ہیں، یعنی اب میرے پاس یہ پروگرام ہے جو ایم ایس ایکسس کا پروگرام میں نے چلایا ہے، تو آپریٹنگ سسٹم نے ریم میں اس کے لیے ایک الگ جگہ بنایا ہے اور وہاں پر یہ لوڈ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو اوپن کر سکتا ہوں، تو یہ اب ریم پہ لوڈ ہو چکا ہے۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر یہ کراس کا بٹن دباتا ہوں، تو جب میں کراس کا بٹن دباتا ہوں تو اس کے لیے جو میموری ایلوکیٹ ہو چکی ہے، جو جگہ اس نے کور کیا ہے ریم میں، تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپریٹنگ سسٹم کیا کرے گا کہ اس پروگرام کو اگر یوزر ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ ختم کر دے گا، اور اس کے لیے جو میموری بھی ایلوکیٹ کیے گئے ہے، جو میموری بھی ہے ریم میں اس نے جو سپیس ایلوکیٹ کیا ہے، تو وہ سپیس بھی وہ فری کر دے گا۔ جیسے کہ میں کراس کا بٹن دباتا ہوں تو اب یہ ریم سے چلے گا یہ ایکسس کا پروگرام۔ تو اس ایکسس کا پروگرام اب صرف 2 پروگرام رہ چکے ہیں جو میموری پہ اب لوڈ ہے، وہ ایک ہے ہمارے پاس جو آپریٹنگ سسٹم پاور پوائنٹ کا پروگرام ہے، اور ایک ہمارے پاس ایم ایس ورڈ کا، اور جو ایم ایس ایکسس کا پروگرام تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو دین ڈی الوکیٹ، اور پھر ڈی الوکیٹ مطلب جو میموری ایک دفعہ الوکیٹ ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ ختم کر دیتا ہے، ڈی الوکیٹ کرتا ہے when the program finish، جب پروگرام فنش ہو جاتے ہیں۔ تو پروگرام چلنے کے دوران ریم میں میموری الوکیٹ کرنا، اور پروگرام کے ختم ہونے کے بعد وہ میموری دوبارہ ڈی الوکیٹ کرنا، تو یہ تمام تر کام آپریٹنگ سسٹم کا ہے۔ اوکے، آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آئی ہوگی اس کی کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتا ہے، جب یوزر پروگرام چلاتا ہے تو اس کے لیے جگہ ایلوکیٹ، یعنی اس کے لیے جگہ دیتے ہیں اور اس جگہ پر وہ پروگرام سٹور کرتے ہیں، اور جب یوزر وہ پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کرنے کے بعد وہ پروگرام جب ٹرمینیٹ ہوتے ہیں تو آفٹر ٹرمینیشن دا آپریٹنگ سسٹم ڈی ایلوکیٹ دا اسپیس دیٹ ول آکوپائی فار دا پروگرام۔ جو پروگرام کے لیے جو سپیس دیے ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹم ریم میں آپریٹنگ سسٹم نے، تو پھر اس جگہ کو فری بھی کرتے ہیں۔ اوکے، پروگرام لوڈ کرنے کے لیے ایلوکیٹ کرتے ہیں اور پروگرام ختم کرنے کے بعد دوبارہ ڈی ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ سم آپریٹنگ سسٹم ایلوکیٹ اے پارٹ آف اسٹوریج میڈیم، ہمارے پاس بعض آپریٹنگ سسٹم اس طرح سے بھی ہے جو ایلوکیٹ کرتے ہیں، یعنی پروگرام کو لوڈ کرتے ہیں، پروگرام کی لوڈنگ کے لیے جگہ بناتے ہیں اے پارٹ آف اسٹوریج میڈیم پہ بھی۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس میموری 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا ٹیمپرری اسٹور ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا پرماننٹ اسٹور ہوتے ہیں۔ تو جو بیسیکلی یوزولی جو ہے آپریٹنگ سسٹم جو مین میموری کا جو فنکشن پرفارم کرتے تو وہ ریم کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی ریم میں وہ پروگرام کے لیے جگہ ایلوکیٹ کرتا ہے اور پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ جگہ ڈی ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ لیکن بعض آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس اس طرح سے ہوتے ہیں جو ہارڈ ڈسک میں بھی جگہ دیتے ہیں اس کے لیے، اور وہ ہارڈ ڈسک کمپیوٹر سسٹم کے لیے ایک ایڈیشنل ریم کی طرح پرفارم کرتے ہیں۔ ایڈیشنل ریم، اگر کمپیوٹر سسٹم میں ریم کم ہے تو ہارڈ ڈسک سے بھی ہم تھوڑی سی جگہ کو ہم ایز اے ریم استعمال کر سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے لیے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ بعض آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس اسی طرح سے ہے جس کے ذریعے ہم ہارڈ ڈسک سے بھی ریم کا فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں۔ اوکے، A part of running program can be RAM and the remaining part may be on hard disk۔ اس پروگرام اگر وہ پروگرام ہمارے پاس زیادہ ہے تو اس پروگرام کا پورا مکمل جو سپیس ہے وہ ریم میں جو سپیس ہے تو وہ اس پروگرام کے لیے اگر کافی نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا پروگرام جو ہے وہ ریم میں پڑے ہوتے ہیں اور اس کا تھوڑی سی جگہ وہ ہارڈ ڈسک پہ ہوتے ہیں۔ تو ہارڈ ڈسک اور پروگرام کے ذریعے وہ پروگرام لوڈ ہوتے ہیں پروسیسنگ کے لیے۔ دس از نون ایز ورچوئل میموری، اس کو ہم ورچوئل میموری، یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے ایک الگ سا ٹاپک ہو گیا کہ ورچوئل میموری کیا ہے۔ ورچوئل میموری ہمارے پاس اس طرح سے میموری ہے کہ ہمارے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک کو ہم ایز اے ریم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ایز اے مین میموری ڈیوائس۔ ہارڈ ڈسک جو ہمارے پاس ہے وہ مین میموری کا ڈیوائس نہیں ہے، وہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ کیا ہے وہ ہمارے پاس اسٹوریج میڈیم ہے، ہارڈ ڈسک ہمارے پاس ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے، اور ریم جو ہے وہ ہمارے پاس مین میموری ڈیوائس ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے پاس اس طرح سے بھی آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں
کہ وہ اگر ریم میں جگہ کم پڑ جائے تو وہ ہارڈ ڈسک کو ایز اے ریم استعمال کرتے ہیں. تو پھر اس قسم کی میموریز کو ہم ورچوئل میموری کہتے ہیں, جو ہارڈ ڈسک میں ہوتے ہیں لیکن وہ فنکشن ایز اے ریم پرفارم کرتے ہیں. اوکے, اس قسم کی فنکشنز کو ہم میموری مینجمنٹ فنکشن کہتے ہیں, کہ میموری جو ہے وہ کون مینیج کرتا ہے, وہ ہمارے لیے آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتا ہے. تو یہ آپریٹنگ سسٹم کا تیسرا کام ہے. آپریٹنگ سسٹم از رسپانسبل فار دا فالوئنگ ایکٹیویٹیز. آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کے رسپانسبلز ہوتے ہیں ان کنیکٹنگ ود میموری مینجمنٹ, جو میموری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو میموری مینجمنٹ میں مختلف قسم کے پوائنٹس ہم نے یہاں پر لکھے ہیں. تو آپ پڑھیں کہ کیپنگ ٹریک آف وچ پارٹ آف میموری آر بینگ یوز بائی ہوم. آپریٹنگ سسٹم اپنے ساتھ یہ بھی انفارمیشن رکھتے ہیں کہ ہمارے جو میموری ہے اس کے کون سے پارٹ کون سے یوزر استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے پاس سرور کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ملٹی یوزر کا انوائرمنٹ, تو ملٹیپل یوزر جو ہے وہ ایک ہی میموری کو استعمال کرتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم یہ بھی انفارمیشن اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جو میموری میں یہ جو پروگرام میں نے لوڈ کیا ہے تو یہ میں نے کس یوزرز کے پروگرام کو لوڈ کیا ہے. تو وہ اپنے ساتھ یہ ٹریکس پہ رکھتے ہیں, یعنی یہ انفارمیشن بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. یعنی آپریٹنگ سسٹم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پروگرام میں چلاتا ہوں اور جو میں نے ریم پہ لوڈ کیا ہے تو وہ کون سی یوزر نے اس پروگرام کو چلایا ہے اور وہ کون سا پروگرام ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کو اس کا مطلب آپریٹنگ سسٹم کو اس کے پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کون سا یوزر ہے, کون سا پروگرام چلنا چاہتے ہیں. ڈیسائیڈنگ وچ پروسیس ٹو لوڈ وین میموری اسپیس بیکم اویلیبل. آپریٹنگ سسٹم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے پروسیس کو میں لوڈ کروں گا when the memory space become available, جب میموری اسپیس اس کے پاس ہو. یعنی ہمارے پاس ریم میں بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے تو آپریٹنگ سسٹم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یوزر ایٹ اے ٹائم 5-6 پروگرام پہ کلک کرتے ہیں, تو آپریٹنگ سسٹم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے پروگرام کو میں پہلے میموری پہ لوڈ کروں گا, کون سا پروگرام بعد میں, کون سا پروگرام اس کے بعد میں لوڈ کروں گا. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے تمام تر جو رائٹس ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے پاس ہوتے ہیں, اور یوزر جو ہے یوزر ان سب چیزوں سے باخبر ہوتے ہیں. یوزر سمپلی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو کلکنگ کیا تو وہ لوڈ بھی ہو گئے اور وہ میں اس کا آؤٹ پٹ بھی دیکھتا ہوں. لیکن اس کے بیک پہ جو کمپلیکس کام ہوتے ہیں, کس طرح سے لوڈ کرنا, کس طرح سے انفارمیشن اپنے پاس رکھنا کہ کون سے یوزر نے لوڈ کیا ہے, کون سے پروسیس کو پہلے لوڈ کرنا ہے, کون سے پروسیس کو بعد میں لوڈ کرنا ہے, یہ تمام تر جو کمپلیکس کام ہے تو وہ آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتے ہیں. اوکے, پھر آپریٹنگ سسٹم یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہاؤ مچ میموری ٹو بی ایلوکیٹڈ ٹو اے پروسیسر, کہ میں ایک پروسیسر نہیں ایک پروسیس کہ میں آپریٹنگ سسٹم یہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ایک پروسیس کے لیے کتنے میموری ایلوکیٹ کروں گا. جیسا کہ ایم ایس ورڈ کا پروگرام ہے تو اس کے چلانے کے لیے کتنے میموری ایلوکیشن کی ضرورت ہے, وہ میں کس طرح سے ایلوکیٹ کروں گا. اور ہمارے پاس مختلف قسم کی گیمز ہے, میں ایک گیم پہ کلک کرتا ہوں, مختلف قسم کے ویڈیوز میں چلانا چاہتا ہوں, مختلف قسم کے سافٹ ویئر ٹائپنگ ماسٹر وغیرہ انسٹال کرنا چاہتا ہوں, اس کو چلانا چاہتا ہوں. تو آپریٹنگ سسٹم وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے کتنی اسپیس اس کی ضرورت پڑے گی اور کتنے ہی اسپیس میں اس کو جگہ دوں گا, کتنے ہی اسپیس میں اس پروگرام کو اپنے ساتھ لوڈ کروں گا. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے اسپیس اور اس کے لیے میموری کو ایلوکیٹ کرنے کے بارے میں سب کچھ انفارمیشن آپریٹنگ سسٹم کے پاس ہوتے ہیں. ایلوکیٹنگ اینڈ ڈی ایلوکیٹنگ میموری اسپیس ایز نیڈ, جیسا کہ میں نے اوپر بھی بتایا کہ ایلوکیٹ کرتا ہے یعنی پروسیس کو جگہ دیتے ہیں, اور پروسیس کے ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ ڈی ایلوکیٹ یعنی جو جگہ پروسیس کے لیے دیتے ہیں تو اس کو بعد میں پھر واپس لے بیتے ہیں, واپس ختم بھی کر دیتے ہیں. تو میموری کے جو اسپیسز ہے ایک پروگرام کے لیے ایلوکیٹ کرنا اور پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ ڈی ایلوکیٹ کرنا, یہ تمام تر پروسیس جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتے ہیں. آج ہم نے جو پڑھا ہے مین میموری مینجمنٹ, تو مین میموری کا مطلب ہے کہ ریم کو صحیح طرح سے مینیج کرنا. ریم کا جو کام ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ایفیشینٹلی اینڈ کوئکلی اس کو یوزر کے نیڈس کے مطابق, اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ یوزر کے نیڈ کے مطابق اور پروسیس کے نیڈ کے مطابق اس کو استعمال کرنا. جیسا کہ مین میموری جو ہے ریم جو ہے وہ پروسیسر اور یوزر کے درمیان ایکٹ کرتا ہے, یعنی یوزر سے کمانڈ لیتے ہیں اپنے پاس اسٹور کرتے ہیں اور پھر یوزر کے کمانڈ کو آپریٹنگ سسٹم پہ لوڈ کرتا ہے اور یوزر کے کمانڈ کو پروسیسر پہ لوڈ کرتے ہیں. تو پروسیسر اور یوزرز کے لیے
ڈیٹا اور پروگرامز کو سٹور کرنا، اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا، یہ تمام تر مینجمنٹ جو ہے اس کو ہم مین میموری مینجمنٹ کہتے ہیں. تو مین میموری ایک مین فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا. صحیح ہے. تو ہمارے پاس ریم تبھی صحیح کام کریں گا جب ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم موجود ہو. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آپریٹنگ سسٹم کے ریلیٹڈ، کہ ہم آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس کون کون سے فنکشن کرتے ہیں. تو جو مین میموری ہے وہ بھی آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتے ہیں. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس ہے، یعنی ہارڈ ڈسک وغیرہ اس میں آتے ہیں، یو ایس بی، میموری کارڈ، ڈی وی ڈی، سی ڈی وغیرہ جو ڈسک ہے، یہ تمام تر ہمارے پاس سیکنڈری میموری میں آتے ہیں. تو ایک تو مین میموری ہو گیا، دوسرا سیکنڈری اسٹوریج ہو گیا. تو مین میموری کو بھی مینیج کرنا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے، اسی طرح سیکنڈری میموری کو بھی اسٹوریج کرنا، یعنی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کو بھی مینیج کرنا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ بھی مینیج کرتے ہیں اور فائل بھی مینیج کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم ٹائپس پہ آئیں گے. اوکے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ لوگ اس طرح سے کریں کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیوز کے کمنٹ میں آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو کل جو میں ویڈیو بناتا ہوں سب سے پہلے آپ کے وہ کویسچن جو ہے وہ میں سالو کروں گا. اوکے. اور آپ لوگ اس طرح سے کریں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور تاکہ اسی طرح سے ہمارا چینل بھی چلتا رہے اور آپ کے کورس بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور آپ ویڈیو کو ضرور ویو کریں. اوکے. لائک وغیرہ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اوکے. انف فار ٹوڈے. والسلام.